الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کے وصال کے بعد سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ خاتون جنت عموماً مغمون رہتی۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ نے عرض کیا، ابا جان مجھے کھانے پینے میں اس وقت تک کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے مجھے میری والدہ ماجدہ رضی اللہ عنہا کی برزخ کی کیفیت کو واضح نہیں فرماتی۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے احوال معلوم کیے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ، حضرت سیدہ سائرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت سیدہ مریم رضی اللہ عنہ کے درمیان بڑی عظمت و برتری کے ساتھ جلوہ افروز ہیں۔ جب حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ پر نزع کا عالم طاری ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا سکرات موت کی شدت تمہیں ناگوار ہے؟ واللہ تمہارے لیے شدت مفید ہے۔ ہاں، جب تم جنت میں اپنی سوتنوں کے ہاں پہنچیں تو انہیں میرا سلام کہنا۔ یعنی حضرت مریم بنت عمران، حضرت آسیہ بنت مزاحم، حضرت ام کلثوم ہمشیرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو میرا سلام پہنچانا۔ وہ بولیں، بہت اچھا، آپ کا سلام پہنچا دیا جائے گا۔ اس امام قرطبی رضی اللہ عنہ نے سورہ تحریم کی تفسیر میں ذکر کیا۔ آرائس البیان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ کا نام مریم مرقوم ہے اور آپ کی والدہ کا نام لوخا بنت بانت ابن لاوا بن یعقوب علیہ السلام۔ حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کا بکثرت تذکرہ فرمایا کرتی اور ان کے مدارج کی ترقی کے لیے دعائیں فرماتے رہتے۔ ایک دن آپ حضرت طاہرہ کا ذکر فرما رہے تھے تو میں نے عرض کیا، آپ کو اس ضعیفہ سے بہتر خاتون اللہ تعالیٰ عطا فرما دی ہے۔ یہ سنتی ہی آپ کے ناپسندیدہ کا اظہار فرمایا، جس کے باعث مجھے بہت ندامت ہوئی۔ میں نے معافی طلب کی اور عرض کیا، آپ اپنی شکر رنجی دور فرمائیے، آئندہ کبھی بھی ان کے ذکر خیر کی سوا آپ کی خدمت میں کوئی اور بات نہیں کروں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری معذرت پر اظہار فرماتے ہوئے کہا کہ وہ تو اس وقت ایمان سے سرفراز ہوئیں جب کفار مکہ مجھے ایذائیں دے رہے تھے۔ انہوں نے مجھے اس نازک ترین لمحات میں پناہ دی جب مشرکین میری جان کے در پہ تھے۔ انہوں نے میری ایسی فضا میں تصدیق کی جبکہ اہل مکہ میری تکذیب کر رہے تھے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کے لیے دعائیں فرماتے، کبھی نہ اکتاتے۔ امہات المومنین میں آپ بلحاظ فضل و شرف ممتاز ہیں۔ حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں عورتوں سے افضل ترین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ، حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ، حضرت مریم بنت عمران، حضرت آسیہ بنت مزاحم ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے ہجرت سے 3 سال قبل مکہ مکرمہ میں وصال فرمایا۔ جنت المعلیٰ مقام ہجون میں آپ کا مزار مبارک ہے۔ 65 سال آپ نے عمر پائی۔ آپ کی قبر شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اترے اور متبرک فرمایا۔ اس وقت تک نماز جنازہ فرض نہیں تھی۔ بعض بیان کرتے ہیں کہ ابو طالب کی وفات کے 3 دن بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ نے وصال فرمایا۔ ان کے وصال کے بعد قریش مکہ آپ کو زیادہ تکلیف پہنچانے لگے۔ طبری کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سوا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ سے ہے۔